السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ایک علمی عرفانی پروگرام ہم لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام کے مہمان اس دور کے محقق مصنف ڈاکٹر علامہ ذیشان احمد مصباحی صاحب ہمارے روبرو ہیں۔ آج ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ ایک حدیث پاک ہے جس کو صوفیاء کرام نے لیا ہے، اس کو بیان کیا اپنی کتابوں میں، اپنی مجالس میں، اپنے ملفوظات میں، لیکن محدثین نے اس حدیث پر نقد کیا ہے اور اس کی روایت کو موضوع اور ضعیف قرار دیا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے: کنتو کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق۔ یہ حدیث پاک ہے جس کو صوفیاء کرام نے اپنی کتابوں میں، محققین نے بھی اس کو لیا ہے، لیکن محدثین کے نظر میں اس کی روایت کمزور مانی جاتی ہے، جبکہ قرآن کی آیت اس معنی کی تائید میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ ایک روایت ہے لِيَعْبُدُونَ اَيْ لِيَعْرَفُونَ، کہ ہم نے جناتوں کو، انسانوں کو اپنی عبادت یعنی معرفت حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کا مفہوم بھی اس آیت کے مفہوم سے مطابقت کرتی ہے۔ حدیث کی تائید آیت کریمہ کر رہی ہے، اور آیت کریمہ کی تائید اور شرح اور اس کی تفسیر یہ حدیث سے ہو رہی ہے، لیکن محدثین اس حدیث پہ کلام کرتے ہیں۔ تو آپ اس پہ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، محدثین اسے صرف ضعیف نہیں کہتے ہیں بلکہ سرے سے موضوع کہتے ہیں، باطل کہتے ہیں، اور محدثین اپنی جگہ پہ بالکل حق بجانب ہیں۔ چونکہ محدثین جب حدیث کی پرکھ کرتے ہیں تو کس بنیاد پہ کریں گے؟ کوئی چیز حدیث ہے، اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا فیصلہ سند سے ہوگا کہ اس کی روایت کہاں سے آ رہی ہے، سند کہاں سے آ رہی ہے، کہاں تک پہنچ رہی ہے، پھر جہاں تک پہنچ رہی ہے اس کی قوت کیا ہے، اس کا ذوف کیا ہے۔ تو جب یہ اوپر چل کے اس کا کوئی چین ہی نہیں ملتا ہے، تو صحیح کیا یہ ضعیف کے درجے میں بھی یہ سند نہیں ملتی ہے، تو سیدھے سے یہ باطل بے اصل ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اس لیے محدثین نے جو فیصلہ کیا ہے تو محدثین کا فیصلہ سند کی بنیاد پہ ہے، اور یہ فیصلہ برحق ہے اور حق بجانب ہے۔ اور صرف محدثین ہی نہیں، جو معتبر صوفیاء ہیں انہوں نے بھی اس کی موضوعیت کو، اس کی بے بنیاد ہونے کو، اس کے حدیث رسول نہ ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچہ امام ابن عربی رحمہ اللہ، جو صوفیاء کے کا جو عرفانی پہلو ہے، عرفانیات ہے، اس کے جو امام ہیں امام ابن عربی، انہوں نے بھی شروع ہی میں فیصلہ کیا ہے کہ موضوع سندن، یہ حدیث سند کے اعتبار سے موضوع ہے، بے اصل ہے۔ لیکن پھر وہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ ثابت کشفن، کشف کے لحاظ سے ثابت ہے۔ اب یہ گویا کہ امام ابن عربی اور دیگر صوفیاء کے مکاشفات کی روشنی میں یہ حدیث ثابت ہے۔ مکاشفات کی ایک اپنی دنیا ہے، اور اتنے بڑے اکابر، اتنے بڑے صوفیاء مکاشفات کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، اور چونکہ خود مکاشفات کے واقعات کلام اللہ میں موجود ہیں، پچھلی امت کے علماء اور مشائخ کے، احادیث نبی میں الہام اور محدث کی باتیں موجود ہیں، تو کشف کی ایک حقیقت ہے جو علم کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع میں سے ایک ذریعہ الہام اور کشف بھی ہے۔ البتہ الہام اور کشف میں چونکہ ایک جو اشتباہ کا جو پہلو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو بات کہہ رہا ہوتا ہے وہ بات صرف اس کی اپنے باطنی مشاہدات پہ مبنی ہوتی ہے وہ بات۔ تو اگر کشف کو کلی طور پہ دلیل اور سند مان لی جائے تو ہر آدمی دعویٰ کرتا پھرے گا کہ میرا کشف ہوا، مجھے یہ کشف ہوا، مجھے یہ کشف ہوا۔ اس لیے کشف کی جو حجیت ہے اسے ذرا کمزور رکھا گیا ہے سند کے اعتبار سے۔ لیکن مشائخ کبار جب کہہ رہے ہیں، امام ابن عربی جیسے، کہ یہ کشفاً ثابت ہے، تو بہرحال ان کے مکاشفات میں یہ بات آئی ہوگی۔ مکاشفات میں جو بات آئی ہوگی وہ ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ براہ راست انہوں نے عالم رؤیا میں، ہے نا، یا عالم مشاہدہ میں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہو، اور اس طرح کے واقعات صوفیاء سے، اکابر صوفیاء سے، بے شمار اکابر صوفیاء سے یہ منقول ہے کہ انہوں نے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور خواب میں ان سے استفادہ کیا، یا براہ راست ظاہری آنکھوں سے دیکھا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے کو ہی دیکھا۔ تو اس لیے جو عارف، جو صالح، جو متقی، جو مومن بندہ اگر خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کر رہا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تائید کر رہے ہیں یا اس سے کچھ بتا رہے ہیں، تو وہ بات اگر کتاب و سنت کی صراحت کے، جو ظاہر کتاب و سنت اس کی صراحت کے خلاف نہیں ہے، تو وہ بات تو کم سے کم اس کے حق میں تو حجت بن جاتی ہے، لہٰذا اس پہ وہ یقین رکھتا ہے۔ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ بات امام ابن عربی اور دیگر مشائخ کے خواب کے ذریعہ یا مکاشفے کے ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کشفاً اس کا جو ثبوت ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ بعینہ بطور حدیث ثابت نہ ہو بلکہ اس کا معنی ثابت ہو، ہے نا، کہ ان کے کشف کی روشنی میں یہ جو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے کائنات کی تخلیق کی، اور اللہ نے چاہا، وہ ایک کنز خفی تھا اور وہ چاہا اور اپنی معرفت کے لیے تخلیق کی، اور جیسا کہ کہا کہ آپ نے حدیث قرآن مقدس سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ لیعبدون کا مطلب ہے کہ لیعرفون، یعنی لیعرفونی، مجھے پہچانے، تو حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ تو گویا کہ معنوی تائید، ان کے کشف سے جو بات نکل کے سامنے آتی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے کشف سے اس کے معنی کی تائید ہوتی ہو کہ ایسا ہی اس کائنات کی تخلیق ہوئی ہوگی، اس کے معنی کا اس بات ہو۔ اور یہ معنی کی جہاں تک بات ہے تو اس کے معنی پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو عقلی طور پر بھی یہ بات قابل فہم نظر آتی ہے، کیونکہ یہ تو متفقہ دین کا بنیادی عقیدہ ہے کہ وجود حقیقی ذات باری اللہ رب العزت کی جو ذات ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گی۔ تو جب ہمیشہ وہ ذات ہے، اور ایک وقت وہ تھا کہ جب اس کائنات کی تخلیق نہیں ہوئی تھی، اس نے چاہا تو تخلیق کی، تو تخلیق کے جو پروسیس ہے، جو عمل ہے، اس سے پہلے وہ کنز خفی تھا، کوئی دوسرا تھا ہی نہیں جو اسے جانے، تو جب دوسرا تھا ہی نہیں تو معرفت کا سوال ہی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کنز خفی ہونا بھی بالکل واضح ہے۔ فخلقت الخلق، اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، یہ بھی ہمارا بنیادی عقیدہ ہے، اس کو نہ مانے تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ نے جو کائنات کو جو پیدا کیا ہے تو یہ پیدا کرنا بطور ارادہ ہوا ہے یا بطور صدور ہوا، جو فلاسفہ کا مذہب ہے کہ اللہ کے چاہے بغیر پیدا ہو گیا ہے، تو یہ تو فلسفیوں کی گمراہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سے خود بخود کائنات کا صدور ہو گیا اللہ کے چاہے بغیر۔ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو پیدا کیا، تو گویا کہ یہ پورا مفہوم ہے وہ عقلاً بھی، اور ہمارا اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے، دین کے جو بنیادی نصوص ہیں، ان کی روشنی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک کنز خفی ہے نا، کنز خفی تھا، ایک وقت تھا جب کوئی نہیں تھا، پھر ایک وقت آیا کہ جب اس نے چاہا کہ اس کی معرفت ہو، اور معرفت کے لیے ہی اس نے کائنات کو پیدا کیا، جیسا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی لیعرفون، جو تفسیر ہے حضرت ابن عباس کی اس سے واضح ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے تو کم سے کم جو اس حدیث کا جو خلاصہ ہے، نچوڑ ہے، وہ بنیادی طور پہ ہمارا اسلامی عقیدہ ہے جو کتاب اور سنت سے ثابت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس کا حدیث رسول ہونا یہ سندن بالکل باطل ہے، اس کو ہم حدیث رسول نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ حدیث رسول ہے ہی نہیں، کیونکہ جب خود امام ابن عربی کہہ رہے ہیں کہ موضوع سندن، تو سند کے اعتبار سے اس کی حجیت، اس کی حدیثیت کا سوال ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جو بات حدیث نہ ہو، حدیث رسول نہ ہو، وہ بات غلط ہو، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ یعنی عقلاً کشفاً یہ حدیث اور اس کا معنی ثابت ہے، اگرچہ روایتاً اس میں ضعف ہے، لیکن درایتاً اس کے معنی میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ آیت کریمہ بھی اس کی تائید میں موجود ہے اور عقل بھی اس کی گواہی دیتی ہے، اور بلا شبہ اللہ رب العزت نے چاہا تب یہ دنیا وجود میں آئی، بے شک، اور وہ ایک کنز خفی تھا اور اس کی معرفت کے لیے مخلوق کو پیدا کیا گیا، بے شک، تو ہم سب اس کی معرفت کے لیے پیدا ہوئے۔ معرفت کی جب بھی بات آتی ہے تو عرفا، صوفیہ، معرفت کے اور صوفیانہ عارفانہ کلام میں کچھ ایسے کلام ان کی زبان سے نکلتے ہیں جو کلام ظاہری طور پر اول نظر میں اس کا مفہوم دل و دماغ میں آنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ تو ایسے جیسے کہ بڑے عالم، صوفی، محقق عارف باللہ حضرت عاصی غازی پوری،
گزرے ہیں جن سے دنیا متعارف ہے، اہل ادب خوب جانتے ہیں ان کو، اہل تصوف ان سے متعارف ہے. ان کا ایک شعر اسی ضمن میں ہمیں یاد آ رہا ہے، وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اس طرح کے اشعار کو اس حدیث کے اس معنی سے جوڑ کے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جو بات آئی کہ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے خلق کو پیدا کیا، خلق کی تخلیق ہوئی، کائنات کی تخلیق ہوئی. جب یہ تخلیق ہوئی کائنات کی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس تخلیق میں تدریج ہوگی، پہلے کوئی چیز پیدا ہوگی، پھر دوسری چیز پیدا ہوئی. تو اول خلق کیا ہے، سب سے پہلی تخلیق کیا ہے؟ تو وہ ایک حدیث پاک ہے نا کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا. یہ مسند عبدالرزاق کی روایت ہے، لیکن موجودہ جو مسند عبدالرزاق ہے اس میں یہ حدیث موجود نہیں ہے. لیکن بے شمار صوفیہ نے مسند عبدالرزاق کے حوالے سے، جو امام بخاری کے استاذ کی کتاب ہے اس کے حوالے سے بے شمار صوفیہ اس کو نقل کرتے ہیں، اور اس کی روشنی میں وہ، اور اپنے مکاشفات کی روشنی میں اپنے ان کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جو پہلی تخلیق ہوئی، وہ اللہ رب العزت نے جو پہلی تخلیق فرمائی وہ نور محمدی ہے، حقیقت محمدی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، چاہنے والا وہ ہے، محب وہ ہے، اور کیا چاہا کہ اس کی معرفت ہو. تو جس کی معرفت ہوئی، اللہ نے تخلیق کیوں کیا؟ کس کو چاہا؟ وہ خود اپنے آپ کو چاہا کہ اس کی معرفت ہو، اور اپنی معرفت کے لیے اس نے کائنات کو پیدا کیا. اور اس پیدا میں جو تخلیق کی جو ابتدا ہوئی وہ نور محمدی سے ہوئی. تو نور محمدی یا حقیقت محمدی کا جو ظہور ہو رہا ہے وہ اللہ کے کمالات، اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے، اللہ کی چاہت کا ظہور اول ہے. اور پھر اسی نور سے پھر کائنات کی تخلیق ہوتی ہے، جیسا کہ مسند عبدالرزاق والی جو روایت جو صوفیہ پیش کرتے ہیں اس کے اندر وہ پورا فلسفہ موجود ہے. وہ سند پہ اس پہ بھی کلام ہے، لیکن اس کے بنیاد پہ وہ پورا اس بات کے قائل ہیں صوفیہ کہ اسی انداز میں تخلیق ہوئی ہے. اگر اس حدیث کو بھی ہم ضعیف مانتے ہیں، پھر بھی یہ بات تو طے ہے کہ اللہ کی مشیت سے کائنات کی تخلیق ہوئی، اللہ کی قوت سے اللہ کی کائنات کی تخلیق ہوئی، اللہ کی رحمت و محبت سے کائنات کی تخلیق ہوئی، اللہ کے چاہنے سے، اللہ کی قدرت سے کائنات کی تخلیق ہوئی، اللہ کے ارادے سے کائنات کی تخلیق ہوئی. تو جو یہ کائنات ہے وہ اللہ کی صفت قدرت، صفت رحمت، صفت ارادہ، اسی کا ظہور ہو رہا ہے. کوئی الگ سے کوئی شے مادہ تھا نہیں، الگ سے کوئی شے پہلے سے کوئی مادہ تھا نہیں. یہ تو سنویت کا عقیدہ ہے، یہ تو مشرکین کا عقیدہ ہے، یہ تو دوسرے مذاہب کا عقیدہ ہے کہ مادہ بھی ازلی اور ابدی ہے. اسلامی عقیدے کے مطابق مادہ جو ہے وہ ازلی اور ابدی نہیں ہے، بلکہ ازلی اور ابدی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. اسی کی مشیت، ارادے، قوت اور علم کی بنیاد پہ کائنات کی تخلیق ہو رہی. تو اب جو کائنات کی تخلیق ہو رہی ہے، یہ کائنات جو ہے، یہ کائنات اللہ کے علم، ارادہ، مشیت کا ظہور ہے، اسی سے پیدا ہوا ہے، لہٰذا اس کا ظہور ہے. اس کی اب اس بات کو، اب خدا کی جو ذات ہے وہ ظاہر سی بات ہے، وہ جو حقیقت ہے وہ ایک حقیقت باطن ہے. اس کا ہم کامل طور پہ اپنے عقل سے اس کا عرفان حاصل کر نہیں سکتے ہیں، ہے نا. نہ اس باطن کے لیے کوئی لفظ ہمارے سامنے وضع ہے. ہمارے سامنے جو الفاظ وضع ہوئے ہیں وہ حسی الفاظ ہیں، حسی الفاظ کے ذریعے ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب دو دنیا ہے، ایک دنیا خلق کا ہے، ایک دنیا امر کا ہے، ایک حقیقت کا ہے. ہمارے سارے الفاظ یہ خلق کے الفاظ ہیں. امر کے لیے ہمارے اپنے الفاظ بنائے ہی نہیں، نہ ہم بنا سکتے ہیں. ہم جو الفی الفاظ ہمارے وضع ہیں وہ خلق کے ہیں. اس لیے لفظوں کی نارسائی، جب بات معرفت کی آتی ہے، اللہ کی معرفت کی آتی ہے، اللہ کی قوت اور قدرت کی بات آتی ہے، تو لفظوں کی نارسائی تو پیدا ہو جاتی ہے. لفظ اس کا پورے طور پہ ساتھ نہیں دے پاتے ہیں. اس لیے صوفیاء کرام جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کہاں سے استعمال کریں گے؟ معرفت کے جو الفاظ استعمال کریں گے وہ کہاں سے استعمال کریں گے؟ وہ اسی دنیا کے، اسی حسی دنیا کے، اسی مادی دنیا سے الفاظ لیتے ہیں. چونکہ ان کی مجبوری ہے کہ وہ حسی دنیا کے الفاظ لیتے ہیں، اس لیے بعض دفعہ اول نظر میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. لیکن جب ہم صوفیہ کے ٹرمز اور ان کی اصطلاحات کو ہم سمجھیں گے تو پھر کوئی اعتراض اور کوئی شبہ پیدا نہ ہوگا. اب جو حضرت عاصی غازی پوری کا جو شعر ہے وہ بظاہر کفریہ شعر ہے کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. وہی کا لفظ ہے کہ وہی جو خدا ہے وہی مصطفیٰ ہے.
تو اس میں بظاہر عینیت کا کہ دونوں خدا اور مصطفیٰ دونوں کیا ہیں؟ عین ہیں، یہ عینیت کا رشتہ ثابت ہوتا ہے، جو ظاہر سے بات ہے مشرکانہ بات ہو گئی، اول نظر میں شدید یہ کافرانہ بات ہو گئی۔ صوفیہ اللہ کی ذات اور اس کی صفات کے لیے، کائنات بھی اس کی صفت ہے، صفت فعل ہے، تو ذات اور صفات کے لیے عینیت کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں صوفیہ کہ ذات صفات جو ہے عین ذات ہیں، تو بظاہر ان کے الفاظ بھی گمراہ کن ہیں، تعبیرات بھی گمراہ کن ہیں، لیکن جب ان سے آپ پوچھئے گا تو وہ کہیں گے کہ نہیں، یہ جو عینیت ہم بول رہے ہیں، عینیت بول کر بھی غیریت ہے۔ کائنات یا اللہ کی صفات جو عین ذات ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اینٹ پتھر یہ خدا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کمالات کا ظہور ہے، یہ اعتبار ان کے لفظ میں مقدر ہے۔ تو لفظ جو ہے کائنات اس کی ذات کائن ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عین خدا ہیں، اس طرح کی جو تعبیرات ہیں، تو یہ تعبیرات تو مشرکانہ ہے، موہمانہ ہے، کافرانہ ہے، لیکن چونکہ ان کے مقدرہ صوفیہ اپنی مراد خود واضح کر دیتے ہیں کہ ہماری مراد یہ ہے کہ اللہ کے کمال رحمت، کمال علم، کمال قدرت کا ظہور ہے۔ اس معنی کو صوفیہ کا جو اعتبار ہے ہم جب ذہن میں رکھیں گے، اب یہ شعر بے غبار ہو جائے گا کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یعنی مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم جو مدینہ میں جو نزول ہوا ہے، کائنات کی تخلیق کے ساتھ صوفیہ کے عقیدے کے مطابق تخلیق اول نور محمدی کی ہو رہی ہے، پھر پوری کائنات اس کے ذریعے جب کائنات کی تکمیل ہو جا رہی ہے، تو تکمیل کے بعد جب کائنات مکمل ہو رہی ہے تو اس کی مکمل شکل میں بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری پیکر میں بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ بشری پیکر میں جو آ رہے ہیں یہ کائنات کی تکمیل ہے، حضور کی ذات جو ہے وہ کائنات کی تکمیل ہے، اور یہ پوری کائنات کیا ہے؟ اللہ کی مشیت کا ظہور ہے۔ اس لیے اس کا معنی یہ ہے کہ کمالات خداوندی کے مظہر کامل مدینے میں ظاہر ہو گیا۔ تو ان کی مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ مستوی عرش ہے اسی کے کمالات کے ظہور ہیں، کہیں اور سے مصطفیٰ پیارے نہیں آئے ہیں، کہیں اور سے آئیں گے تب تو یہ شرک ہو جائے گا، الہاد ہو جائے گا، بلکہ اسی کے کمالات کا ظہور ہو رہا ہے مدینے میں۔ اس اعتبار سے جب ہم بات کریں گے تو بات بالکل بے غبار ہو جائے گی۔ اسی لیے حضرت عاصی غازی پوری رحمہ اللہ نے جب یہ شعر لکھا اور ان کے کسی مرید نے کہا کہ حضور اس پہ تو مولوی اعتراض کریں گے، تو حضرت عاصی غازی پوری نے اسی وقت فرما دیا تھا کہ ہاں اعتراض تو کریں گے، لیکن اس کا جواب ہم نے اسی شعر میں دے دیا ہے، اور وہ جواب کیا ہے کہ میں نے ہے کیا لفظ لکھا ہے کہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر، تو خدا اپنی شان کے ساتھ وہ مستوی عرش ہے، وہ بعین ہی نہیں آیا ہے، لیکن جو مدینے میں آیا ہے مصطفیٰ ہو کر، یہ وجود ایک اعتبار سے تو اس کی کمالات کا ظہور ہے لہذا عین ہے، لیکن دوسرے اعتبار سے یہ بشر ہے، یہ مخلوق ہیں، یہ خدا ہرگز نہیں ہے۔ اس لیے جو خدا ہے وہ عرش پر ہی ہے، زمین پہ نہیں آیا، زمین پہ جو آیا ہے وہ خدا نہیں ہے، یہ بندہ ہے، اس لیے یہ فرق ملحوظ ہے۔ بلا شبہ اللہ خالق ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ رب العزت کی مشیت اور اس کے کمالات اور اس کے ارادے کا مظہر عتم ہے۔ بے شک تو اللہ اپنی شان کے ساتھ جلوہ گر ہے، جیسے کل تھا وہ آج ہے اور رہے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اللہ کے ارادے کا ظہور ہے، بے شک ظہور عتم بے شک بلا شبہ۔ اسی طرح کے اور بھی کلام صوفیہ کے یہاں ملتے ہیں، جیسے اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان مولانا شاہ احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں اسی مفہوم میں، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، گمان امکا کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے فیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ یہ شعر بھی اول نظر میں سمجھنا اس کا آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس شعر کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے، جب ہم وہ ایک صوفیہ کا جو فلسفہ ہم نے سمجھ لیا، ان کا تصور جو سمجھ لیا، اسی تصور کو فلسفہ وحدت الوجود ہی کہتے ہیں۔ ایک وجود ہے، اسی وجود کا ظہور ہے، ایک ہی وجود کا ظہور ہے، اور اس کے ظہور کامل، مظہر کامل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب یہ پورا فلسفہ آپ کے سامنے آ گیا، اور اس فلسفے میں جو شبہ ہو رہا تھا کہ جب وہی وجود ہے تو اس کا مطلب پتھر بھی خدا ہے، اینٹ بھی خدا ہے،
اس کی صوفیہ قطعی سے وضاحت کر دی کہ نہیں، ہمارے کہنے کا یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ جب ہمارے کہنے کا یہ مطلب ہے ہی نہیں تو ہماری باتوں میں آپ الگ سے مطلب کیوں نکال رہے ہیں؟ ہم نے جو کہا کہ وجود ایک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی وجود کا ظہور ہے، وجود حقیقی ایک ہے، اور جو عالم امکان ہے یہ اسی وجود حقیقی کا ظہور ہے۔ اس اعتبار سے جو عالم امکان ہے یہ ممکن ہے، اور ممکن کا وجود اور عدم برابر ہوتا ہے، تو اس لیے ہے نہیں ہے، یہ ظل ہے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا آپ نے اپنے رب کو نہیں دیکھا کہ اپنے سائے کو کیسے پھیلایا ہے؟ تو یہ گویا کہ ممکن ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، لیکن ہوتے ہوئے کہ گویا نہیں ہے۔ حقیقت میں ایک ہی وجود ہے، وجود حقیقی، وجود بذات، وجود حقیقی صرف ایک ہے، یہ معنی ہے ہمارے کہنے کا۔ لہٰذا در و دیوار پہ جو خدا ہونے کا شبہ ہو رہا ہے اس کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے، یہ فلسفہ وحدت الوجود کا مفہوم نہیں ہے۔ یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو خدا ہونے کا جو گمان ہو رہا ہے اس گمان کو بھی نکال دیجئے۔ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہتے ہیں، خدا نہیں کہتے ہیں، بلکہ ان کے حوالے سے جتنی ہماری تعریف ہوتی ہے وہ صرف تعریف کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے کمالات کے مظہر کامل ہیں، یہ نہیں کہ خدا ہے۔ جب یہ پورا فلسفہ ہمارے سامنے ہے تو اب اس فلسفے کو لے کر کے، اس فلسفے کے تناظر میں وہ تمام صوفیہ نے اس طرح کے اشعار کہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ وہ خود صوفی المشرب تھے، صوفی المسلک تھے، بلکہ خواجہ حسن نظامی کی مانیں تو ان کی لفظوں میں وہ صوفیہ کے جو ہے مجاہد صف شکن ہیں، ان کے سب سے بڑے محافظ اور معاون ہیں۔ اس لیے ان کے ہاں بھی، حالانکہ انہوں نے عرفانی شاعری اور وحدت الوجودی شاعری بہت کم کی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب مشرب آپ کا ہے تو کہیں نہ کہیں تو آئے گا، تو بعض اشعار اس طرح کے آ گئے ہیں، ہے نا؟ کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کہاں سے آئے کہاں گئے تھے۔ اب جو دیکھیے کہ قرآن پاک میں ہے فکانہ قاب قوسین او ادنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں جا رہے ہیں تو قاب قوسین، قوس جو ہوتا ہے دو کمان کے برابر، کمان کے جو کنارے ہوتے ہیں، تو دو کمان کے برابر یا اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ کمان کے برابر فاصلہ ہو گیا، حضور ممکن ہے، اللہ تعالیٰ واجب ہے، اللہ تعالیٰ جہت سے، مکان سے، دوری سے، قرب سے پاک ہے، تو قرآن میں یہ کیسے ہے کہ دو کمان کے برابر ہو گیا فاصلہ؟ یہ تو انسانوں کے، یہ تو مخلوق کی صفت ہے، اور یہاں پہ صرف مخلوق نہیں، رسول اللہ بھی ہیں اور خدا خالق بھی ہے، تو خالق اور مخلوق میں جو فاصلہ ہے اس کو کمان سے آپ کیسے ناپیں گے؟ تو اب یہ قرآن کی جو آیت ہے یہ آیت متشابہات میں ہو جا رہی ہے۔ جتنے ظاہر پرست ہیں ان کے لیے اس کا سمجھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اس کو کہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی میں کہ تم لوگ کہاں یہ پیمائش کر رہے ہو، ہے نا؟ یہ پیمائش مت کرو، اول و آخر اور ابتدا اور انتہا مت ڈھونڈو، اس کو محیط کی طور پہ سمجھو کہ ایک محیط ہوتا ہے، گول دائرہ ہوتا ہے، گول دائرے میں کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہوتا ہے، بلکہ گول دائرہ ایک مرکز ہوتا ہے، بیچ کا جو گول دائرہ جب ہم فرض کریں گے تو بیچ میں ایک نقطہ ہوگا، اسی نقطے کے انعکاسات جو بنتے ہیں یہ گول دائرہ بنتا ہے۔ اس لیے نقطہ جو اصل ہے، اس کائنات کا جو اصل نقطہ ہے، جو مرکز ہے، جو محور ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور جو یہ دائرہ بن رہا ہے یہ دائرہ ایک ہی دائرہ ہے، اسی کی کمالات کا ظہور ہے، اس میں کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہے۔ چاند میں اور اس کی روشنی میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، سورج اور اس کے اجالے میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، گلاب اور اس کی خوشبو میں کوئی فاصلہ نہیں، اس میں فاصلہ طے مت کرو کہ گلاب میں اور اس کی خوشبو میں کتنا فاصلہ ہے، لیکن گلاب ہے، خوشبو ہے، خوشبو عین گلاب نہیں ہے، گلاب عین خوشبو نہیں ہے، چاند روشنی نہیں ہے، روشنی چاند نہیں ہے، لیکن جو چاند سے جو ایک حالہ بن رہا ہے اس میں کوئی ابتدا اور انتہا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے ایک تعبیر جو کی ہے، مجازی تعبیر ہے، وہ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ قریب سے قریب تک اللہ کا جو قرب کے جو مقامات ہیں وہ انتہائی سطح کے جو مقام ہو سکتے ہیں، وہاں تک مقام، اس انتہائی مقام تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں پہنچے، لیکن پھر بھی فاصلہ رہا، چونکہ مخلوقیت کا تو فاصلہ رہے گا، اب خالق اور خدا نہیں بن سکتے، تو مخلوقیت کا تو فاصلہ تھا، لیکن اس فاصلے کو سمجھانے کے لیے فکانہ قاب قوسین او ادنیٰ کی تعبیر قرآن نے استعمال کی، لیکن اس کو اپنے، یہ لفظ جو ہے اس کو اپنے عقل والے اور اپنے عام پیمائش والے حساب سے مت ناپو، تو اعلیٰ حضرت نے یہ بات کہی، اور اس اعتبار سے یہ شعر بالکل بے غبار ہے۔ یہ بتا رہا ہے شعر کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کمالات کے مظہر کامل ہیں، اور شب معراج میں یہ مظہر کامل جو ہے
اپنے نقطۂ اصلی سے قریب تر جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے، جہاں تک سوچا جا سکتا ہے تخیل میں، وہ قریب سے قریب تر وہاں پہنچ گیا۔ لیکن اس قرب و بعد کو مادی قرب و بعد سے جب ہم سوچنے کی کوشش کریں گے تو شبہات پیدا ہوں گے، اور مادی شبہات جب پیدا ہوں تو اس کو سر سے جھٹکنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ ایک دائرہ فرض کر لیجئے، دائرے میں نہ کوئی ابتدا ہوتا ہے نہ انتہا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اسی کیا کہتے ہیں کہ اسی قصیدے میں بعض اشعار تو اس سے بھی واضح ہے اور بظاہر دیکھی تو بہت خطرناک ہے، لیکن جب ان کا اعتبار ہم نے سمجھ لیا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی وحدت الوجودی عالم ہے، وحدت الوجودی نظریے تصوف کو تسلیم کرتے ہیں، تو ان کی ان ساری باتوں کو اسی فلسفے کے تناظر میں ہی سمجھا جائے گا۔ اب دیکھیے آگے اسی میں فرماتے ہیں کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اب جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، اب دیکھیے تو قابل اعتراض اول نظر میں جو فتویٰ باز مولوی ہوگا اس پہ فتویٰ ٹھوک دے گا۔ جنم کے بچھڑے، اب لفظ جنم پہ آپ آئیں گے تو پھر اعتراض پیدا ہوگا۔ یہاں بتانا یہ ہے کہ جنم سے کے بچھڑے کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق، ابتدائے تخلیق سے جو اللہ کے انعکاسات کا جو ظہور ہوتا گیا، پھیلتا گیا، اس کا کمال ہو گیا محمد رسول اللہ کی ذات میں۔ تو وہی تخلیق سے جو نور پھیلا تھا، اسی نور، وہ نور جب سمٹا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر بشری سامنے ہو گیا۔ اب پھر یہ جب لوٹا معراج میں، شب معراج میں لوٹا تو اسی مقام پہ پہنچ گیا جہاں سے اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ تو یہ معنی ہے جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، یہ معنی ہے۔ اس سے ہٹ کر کے لفظ کو پکڑیے گا آپ، عام طور پہ چونکہ ہمارے یہاں لفظوں پہ فتویٰ دیا جا رہا ہے اور قائل کی مراد، قائل کی اصطلاحات اور قائل کے اعتبارات کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر یہ سب چیزوں کا موہ کر دیں تب تو یہ فتویٰ کفر اور شرک کی زد میں آ جائے گا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ قائل اس کس تناظر میں یہ بات کہہ رہا ہے۔ جب ہمیں اس کے تناظر معلوم ہے تو ہمیں کسی فتوی بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی صفتوں میں ظاہر، باطن، اول اور آخر، یہ چار صفات ایسے ہیں جس کو سمجھنے کے بعد اس طرح کے اشعار کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ اور صوفیاء کرام نے اور عرفاء نے یا بڑے مسلم شعراء نے جو اس طرح کے اشعار کہے ہیں، اس کو سمجھنے سے پہلے اللہ رب العزت کے اول، آخر، ظاہر و باطن کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بے شک۔ اور جس کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی، اس طرح کے اشعار کا سمجھنا ان کے لیے بہت آسان کوئی دو بات نہیں ہے۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہی اول ہے، جی، اول بھی وہی ہے، در مکنون بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے، تو باطن بھی وہی ہے تو سمجھ میں آ گیا، ظاہر بھی وہی ہے۔ یہی بات صوفیہ کہتے ہیں کہ وہی اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، ظاہر بھی وہی ہے۔ تو اب کائنات کا جو ظہور ہو رہا ہے یہ الگ سے نہیں ہے، ظاہر بھی وہی ہے۔ ظاہر بھی وہی کا مطلب کیا مطلب؟ پھر وہی سوال آئے گا، کیا یہ اینٹ پتھر خدا ہے؟ نہیں۔ علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں ظاہر بھی وہی ہے، یعنی ہوا ظاہر بے صفات ہی، اپنے صفات سے ظاہر ہے۔ یہ جو ظاہر ہے سب اسی کی صفات اور کمالات، اسی صفات کی تعبیر صوفیہ کمالات سے کرتے ہیں کہ جو ظاہر ہو رہا ہے یہ الگ سے نہیں ہے کوئی چیز، بلکہ اللہ کے ہی کمالات ہیں۔ وہ ظاہر وہی ہے اپنے کمالات کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ۔ اس لیے اسی مفہوم کو صوفیہ، یہ قرآن میں متن ہے سمجھیے، اسی متن کی شرح صوفیہ نے اپنے اپنے طور پہ کی ہے۔ اور اسی تناظر میں ایک بات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے مدارج النبوہ میں یہ بات کہی ہے کہ جو آیت کریمہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ جو آیت کریمہ ہے یہ حمد خدا بھی ہے، صفت خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی ہے۔ یہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقت دیکھیے گا، ادھر سے دیکھیے کہاں سے آ رہا ہے، تو هو الاول ہے نا، هو الآخر، انتہا اس حقیقت کی انتہا، حقیقت جو ہر شے کی حقیقت ایک ہے، ہر شے کی کائنات کی ہر شے کی حقیقت ایک ہے، وہ ہے ذات باری۔ تو حقیقت پہ جب غور کریں گے اور اس حقیقت کے مظہر ظہور کامل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اب یہ جو ظہور کامل ہیں ان کی حقیقت کے اعتبار سے دیکھیے تو هو الاول، یہی اول ہے، هو الآخر، کائنات کا جو ظہور ہوا اس ظہور میں آخر یہی ہے، وہ ظاہر کمالات خداوندی کے ظہور کامل مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم ہے، والباطن، باطن بھی یہی ہے، یعنی ان کا اصل، ان کی حقیقت کی جو انتہا ہو رہی ہے وہ تخلیق خداوندی سے ہو رہی ہے، مشیت خداوندی سے ہو رہی ہے۔ اس اعتبار سے اسی آیت کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے فرمایا کہ صوفیہ کی تعبیر میں یہ حمد خدا بھی ہے،
نعت مصطفیٰ بھی ہے، لیکن اعتبارات الگ الگ ہیں۔ امام ابن عربی نے جو بات کہی ہے، الحق الرب رب وَإِن تنزل، رب اپنے صفات کے ساتھ نزول کرتا ہے لیکن وہ رب ہی رہتا ہے، وہ نیچے اینٹ پتھر نہیں بن جاتا ہے۔ والخلق خلق وَإِن تعرج، کہ خلق جو ہے وہ مخلوق ہی رہے گی، اگرچہ وہ بلند ہو کر قرب کے چاہے جس مقام پہ پہنچ جائے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں قرب کے جس مقام پہ بھی پہنچ گئے وہ مخلوق ہی رہے، خدا نہیں بن گئے۔ خالق و مخلوق کا جو امتیاز ہے اس کو مٹا دینا ہی یہ بدعقیدگی ہے، بے شک، اور اس امتیاز کے ساتھ ان علمی عرفانی گفتگو کو سمجھنا اور کرنا یہی ایمان اور بلکہ ایمان کی اصل ہے۔ بے شک بے شک بلا شبہ اللہ رب العزت حسن مطلق ہے اور یہ کائنات اس کے حسن کا ظہور ہے۔ بے شک بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے جب عشق فرمایا تو اس کے عشق کا ظہور اس کائنات کی صورت میں سچ ہے، ظاہر ہوا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ رب العزت کے ارادے اور عشق کے ظہور کا نمونہ اتم اور مظہر اتم ہے۔ بے شک ہماری گفتگو میں ایک لفظ عشق آ گیا، یہاں عشق پہ بھی ہمارے بعض اہل علم احباب اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے عشق یا عاشق کا لفظ بولنا مناسب نہیں ہے۔ جی، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے اصل میں یہ پورا منہج علم کی بات ہے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں کے ہاں جو علم کے مناہج ہیں، علماء کے جو مکاتب فکر ہیں، ان میں کئی الگ الگ مکاتب ہیں۔ اس میں علماء عقیدہ ہیں جن کو متکلمین کہا جاتا ہے، علماء حدیث ہیں جن کو محدثین کہا جاتا ہے، فقہ مسائل کے علماء ہیں جن کو فقہا کہا جاتا ہے، اور عرفانیات خدا کی ذات و صفات کے گہرے عرفان کے جو عالم ہیں جن کو صوفیہ اور عرفا کہا جاتا ہے۔ وہ بات جو کہی جاتی ہے یا جو علماء نے کہا ہے کہ اللہ رب العزت کے لیے عشق کا اطلاق یا اس کے لیے عاشق کا اطلاق یا معشوق کا اطلاق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ محب کا اطلاق ہونا چاہیے، حبیب کا اطلاق ہونا چاہیے، تو ان کی بات دراصل یہ بات جو ہے دراصل متکلمین کے مذہب پہ ہے۔ علماء عقیدہ نے ایک بات کہی اپنی کتابوں میں کہ اللہ کے نام جو قرآن و حدیث میں جو منقول ہیں وہ تقریباً 99 نام ہیں، اور جب بھی ہم اللہ کو پکاریں تو چونکہ خدا کے کلام میں اور رسول کی زبان میں یہی نام وارد ہوئے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ انہی ناموں سے اللہ کو پکاریں۔ تو بہتر اور اولا یہی ہے کہ انہی ناموں سے پکاریں، اور بلکہ علماء متکلمین نے کہا کہ اب الگ الگ الفاظ ہم لائیں گے ہی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ اسماء اللہ توقیفیہ، کہ اللہ کے اسماء جو ہیں وہ توقیفی ہیں، جو کتاب و سنت میں آ گئے ہیں وہی استعمال کیے جائیں گے۔ یہ مشرب، یہ مذہب، یہ تحقیق علماء متکلمین کی ہے۔ لیکن دراصل آپ غور کریے کہ خدا پاک کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جائے یا کون سا لفظ استعمال نہ کیا جائے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ان کا علماء متکلمین کا جو اسپیشل فیلڈ ہے وہ عقیدے کی ہے، کہ اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا جائے، کیا عقیدہ نہ رکھا جائے، یہ ان کا فیلڈ ہے۔ کون سا لفظ بولا جائے یہ لفظوں کی بات ہے۔ الفاظ، یہ محاورات عام جو زبان کے جو ماہرین ہوتے ہیں یہ طے کرتے ہیں۔ لوگ اپنے اپنے عرف میں، اب بہار میں وہ لیڈیز کھڑا ہے، اگر کوئی بول رہا ہے تو گویا کہ اس نے اپنے محاورے میں یہی سیکھا ہے، اس کا وہی محاورہ، وہ غلط نہیں ہے۔ وہ یو پی کے لحاظ سے وہ غلط ہو جائے گا لیکن اس کے لیے غلط نہیں ہے، چونکہ الفاظ جو ہے آدمی اپنے قرب و جوار سے سیکھتا ہے۔ الفاظ بولنے والے کی جو محاورہ ہے، عرف ہے، اس کے تابع ہوتے ہیں۔ صوفیہ نے اس حقیقت کو سمجھا کہ الفاظ کو ہم عقیدہ نہیں بنا سکتے، الفاظ کو عرف پر لوگوں کے استعمال پہ محمول کرتے ہیں۔ الفاظ کو ہم اگر عقیدہ بنا دیں گے تو بہت پرابلم پیدا ہو جائے گی۔ ایک چینی شخص ہوگا، چائنیز، اب وہ آج اسلام قبول کر رہا ہے، وہ خدا کے عربی نام سے خدا کو کیسے پکارے گا؟ ایک یورپ کا آدمی ہے، امریکہ کا آدمی ہے، وہ انگریزی ہے زبان جانتا ہے، فرانسیسی زبان جانتا ہے۔ ہندوستان کا ایک شخص ہے جو ہندی زبان جانتا ہے، وہ حقیقت مطلقہ کے لیے، اور ہر زبان میں آپ یاد رکھیے، ہر زبان میں ایسے الفاظ موجود ہیں جو الفاظ جس الفاظ کے ذریعہ حقیقت مطلقہ، حسن مطلق، خالق کائنات، خالق لم یزل کو یاد کیا جاتا ہے۔ تو جو جس زبان والا اپنی زبان میں اس ذات حقیقی کو یاد کرے، اور عقیدے میں اس کے اگر اس الفاظ کے ساتھ کوئی اس کے عقیدے میں کوئی فطور ہے، اس کو نکال کر کے عقیدہ اسلامی عقیدے کے ساتھ اگر اس کو یاد کر رہا ہے تو اس کا یاد کرنا جائز ہے، بلکہ اس کے لیے یہی آسان ہے۔
ہے نا. ہم اگر ہندوستانیوں کو، ہمارے ہندوستانی مسلمان ہیں وہ عربی میں دعا کرتے ہیں، لیکن عربی میں جو دعا ہوتی ہے ان کی دعا ہوتی نہیں ہے. وہ تو ایک طرح سے ان کا ایک وظیفہ ہوتا ہے، پڑھ لیتے ہیں. دعا تو ہوتی ہے جو دل سے نکلے. وہ عربی کے الفاظ ان کو سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے تو ان کی دعا کیسے ہو جائے گی؟ دعا تو ہوتی ہے کہ جو لفظ ان کے دل سے نکل رہے ہیں، جن لفظوں سے وہ خدا کو پکار رہے ہیں، وہ ان کی اصل دعا ہے. اس لیے ایک ہندوستانی ہوگا اپنی زبان میں خدا کو یاد کرے گا، بنگالی ہوگا اپنی زبان میں خدا کو یاد کرے گا. صوفیہ نے کہا کہ عقیدے پہ تو پہرا ٹھیک ہے لیکن لفظوں پہ پہرے مت بیٹھاؤ. جو جس زبان میں خدا کو یاد کر رہا ہے اس کو کرنے دو. اگر کوئی گاڈ سے اس کو یاد کر رہا ہے اس کو کرنے دو، اگر کوئی پرمیشور سے اس کو یاد کر رہا ہے اس کو کرنے دو. اور پھر صوفیہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم کو ہندی اور سنسکرت سے تم کو بیر ہو سکتی ہے، انگریزی سے بیر ہو سکتی ہے. یہ پوری جو ثقافت ہے مسلمانوں کی، ایران سے لے کر کے ہندوستان تک، سب نے فارسی زبان کی جو فارسی لفظیات ہیں سب کو تو قبول کر لیا ہے. خدا سب کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خدا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا نہیں کہا جائے گا، جبکہ خدا لفظ یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے. حد تو یہ ہے کہ ایرانی تہذیب میں جو ایک لفظ تھا یزداں، اور یزداں کا مطلب ہوتا ہے کہ دو خداؤں میں سے ایک خدا، آدھا خدا. یزداں جو ہے ایرانی تہذیب میں کل خدا نہیں ہے بلکہ آدھا خدا ہے، خالق خیر. خالق شر دوسرا ہے، شیطان ہے. تو خالق خیر آدھا خدا جو ہے ایرانی تہذیب میں مسلمانوں نے اس کو بھی اپنا لیا، لیکن اس مشرکانہ، اس غلط تصور کے ساتھ نہیں، بلکہ یزداں کا لفظ اب مسلمان کرتا ہے تو اس اعتبار سے کرتا ہے کہ وہ خدا جو خیر کا بھی خالق ہے، شر کا بھی خالق ہے، لہٰذا مسلمان یزداں کا بھی استعمال کر رہے ہیں. اس لیے اسی طرح فارسی کے لفظوں میں، الفاظ میں، لفظیات میں، فارسی شعراء، صوفی شعراء کے لفظیات میں، صوفی عرفاء کی لفظیات میں اللہ رب العزت کے لیے عاشق اور معشوق کا لفظ بھی ہے. کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ سے محبت کرتے ہیں، کتاب و سنت میں جب محبت کا لفظ ہے، محب کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اس کے لفظ ہے. تو جب محبت کا لفظ ہے تو اسی محبت کی جو انتہائی شکل ہوتی ہے، اسی انتہائی شکل کو کیا کہتے ہیں ہم؟ عشق کہتے ہیں. اور قرآن میں ہے کہ جو کامل مؤمنین ہیں وہ اللہ سے انتہائی درجے کی محبت کرتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو قرآن میں تو اشد حبا ہے، حب کی انتہائی جو لیول ہو سکتی، سطح ہو سکتی ہے، یہ کامل مومنین اللہ سے کرتے ہیں. اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو محبت کا جو بالکل ہائی ڈگری ہے، اسی کو تو فارسی اور اردو میں عشق کہا جاتا ہے. لہٰذا جو عربی میں اشد حبا للہ ہے وہی ہماری اردو اور فارسی میں وہی عاشق مولا ہے نا. اور جب عاشق مولا ہوا تو اللہ تعالیٰ معشوق ہوا. اور چونکہ اللہ بھی بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے جتنی بندے اللہ سے محبت نہیں کر سکتے. چونکہ ہم بھی جو بھی محبت کرتے ہیں وہ محبت الہی کا ہی عطا کردہ نعمت ہوتی ہے، اسی کا اثر ہے، اسی کی محبت کا ظہور ہے. اسی نے اپنی محبت کے جو 100 حصے میں سے ایک حصہ ہم کو دیا ہے، اسی سے ہم اس سے محبت کرتے ہیں. تو اصل یہ محبت وہی ہے. تو اصل محبت کرنے والا، زیادہ محبت کرنے والا تو میرا رب ہے، ہمارا رب ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے. لہٰذا وہ بندوں کا عاشق ہوا، خاص طور پہ اپنے محبوبین اور صالحین کا عاشق ہوا. حضرت عاصی غازی پوری شعر کا وہ بہت معروف شعر ہے کہ خدا ہے عاشق زار محمد، محمد ہیں خدا کے عاشق زار، محمد ہیں خدا کے عاشق زار، خدا ہے عاشق زار محمد. اس پہ اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ صرف علم کلام تک پورے اسلام کو اور اسلامی تعبیرات کو اور مسلمانوں کی زندگی کو صرف کلام تک محدود رکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو پرابلم ہے. لیکن جو حدیثی مناہج سے بھی استفادہ کرتے ہیں، صوفیانہ مناہج سے بھی استفادہ کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ صوفیہ کے یہاں اس کا استعمال ہے. اور اسی حوالے سے ایک بڑے معروف شیخ نے کہا تھا کہ ایک حدیث پاک بھی چونکہ موجود ہے نا، ایک حدیث پاک بھی، وہ حدیث مرسل ہے، منقطع ہے، لیکن وہ ایک حدیث پاک موجود ہے جس میں اللہ رب العزت کے لیے عشق کے لفظ کا اطلاق کیا گیا ہے نا. اللہ تعالیٰ، وہ حدیث قدسی کے طور پہ وہ حدیث مروی ہے، اللہ فرماتا ہے عاشقنی و عاشقتہ، کہ بندہ مجھ سے عشق کرتا ہے، میں اس سے عشق کرتا ہوں. تو گویا بندہ مجھ سے عشق کرتا ہے، بندہ عاشق ہوا، میں معشوق ہوا. وہ عاشقتہ، میں بندے سے عشق کرتا ہوں، میں عاشق ہوا، بندہ معشوق ہوا. تو اس کا اطلاق ایک حدیث مرسل میں بھی موجود ہے. لہٰذا اس میں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. زبان اور محاورات کی جو بات ہے اس میں مسلمانوں نے متکلمین کی کبھی مانی ہی نہیں ہے. اس میں زبان اور محاورات کے حوالے سے مسلمانوں نے صوفیہ کی پیروی کی ہے، عام محاورات کی پیروی کی ہے، اور زبان عام محاورے سے چلتی ہے، متکلمین کے اصول سے نہیں چلتی ہے.
بہت اچھا. بلا شبہ عشق محبت کی اعلیٰ قسم کا نام ہے، اور عشق جب بھی بولا جاتا ہے تو عشق کا ایک معنی مضموم سا بھی سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب ہم اللہ رب العزت کے لیے بولیں گے یا صالحین کے لیے عشق کا لفظ بولیں گے تو اس مضموم معنی کی طرف ہمارا ذہن کیوں جائے گا؟ کیوں جائے گا؟ بلا شبہ جیسے قرآن میں ید اللہ وجہ اللہ وغیرہ آیا ہے، تو اس کا وہ معنی جو معنی اس کی شان کے مطابق نہیں، وہ معنی ہمارے ذہن میں کیوں آئے؟ بالکل نہیں آنا ہی نہیں چاہیے. بالکل نہیں آئے تو گا. عشق جب بھی ہم اللہ کے لیے یا رسول اللہ کے لیے بولیں گے تو اس کا معنی وہی آئے گا جو ان کی شان کے بے مطابق شک ہے. بے شک. اور یہ عشق یا اس طرح کے الفاظ جیسے یزداں اور خدا، تو اس طرح کے الفاظ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ کے علاوہ ہیں اور اسماء توقیفی کے علاوہ ہیں، اور اس طرح کے الفاظ سے ہم اپنے رب کو، اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور سمجھنے والا اس کو سمجھ بھی لیتا ہے. بے شک. اگرچہ اس کا ہم کو ثواب نہ ملے، ہم اگر اللہ کہیں گے تو ممکن ہے اس کا ہمیں ثواب ملے گا، لفظ کا بھی ثواب ملے گا، لیکن خدا کہنے پہ ہو سکتا ہے ثواب نہ ملے، لیکن معنی تو سمجھ میں آتا ہے کہ خدا یعنی اللہ. بے شک. تو وہ معنی، وہ الفاظ جو قرآن حدیث میں آئے تو اس کے بولنے سے، اس کے استعمال کرنے سے ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور وہ معنی، وہ الفاظ جو مختلف زبانوں میں لوگ استعمال کرتے تھے، جی. لیکن اللہ رب العزت کے صفات کے ساتھ، اسلامی عقائد کے ساتھ، اسلامی نظریات کے ساتھ اگر اسی لفظ سے ہم اللہ کو یاد کریں، جیسے کہ گاڈ آپ نے کہا، گاڈ ہے، خدا ہے، یزدہ ہے، اور اب جب ہی ان الفاظ کو ایک مسلمان بولے گا تو وہ وہی بولے گا، وہ اول، آخر، ظاہر، باطن، بے شک. جو پہلے تھا، ہے اور رہے گا، کوئی اس کا ہمسر نہیں، وہ یکتا ہے، اس نے چاہا تو یہ دنیا اور یہ کائنات وجود میں آئی. تو اس اللہ کے ان صفات اور اسلامی نظریات کے ساتھ اگر ہم خدا کا لفظ، یزدہ کا لفظ اللہ کے لیے بولتے ہیں تو جائز ہے. عشق کی بات چل رہی تھی تو یہ دنیا عشق، اللہ نے عشق کیا، اللہ نے چاہا، اللہ نے محبت کی تو یہ دنیا وجود میں آئی. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کے عشق، اللہ کی محبت کا یہ ظہور ہے، اور وہ حسن مطلق ہے، اور اسی کے حسن کا یہ مظہر اتم ہے یہ کائنات. تو اس حوالے سے لفظ حسن اور عشق پہ بھی بعض صوفی شعراء نے اشعار کہے ہیں. جیسے ایک شعر بہت معروف ہے اور منسوب ہے حضرت بیدم وارسی کی طرف، اور ان کا کلام عارفانہ ہوتا ہے. ان کے اشعار میں ایک شعر یہ بھی آتا ہے، حسن کی ابتدا بھی تو، عشق کی انتہا بھی تو، رہنے دے راز کھل گیا بندہ بھی تو، خدا بھی تو. اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس شعر کو آپ کس طور پہ دیکھتے ہیں؟ یہ بھی جو پورا وہ ایک نظام فکر ہے وحدت الوجودی، اگر وہ نظام ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، وہ فلسفہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر یہ شعر بے غبار ہے. اور اگر ہم پورے وحدت الوجودی نظام کو ہی باطل اور شرک قرار دے رہے ہیں، جیسا کہ بہت سے لوگ اس کو جو نہیں سمجھ پاتے ہیں، وہ اس فلسفے کو جو لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں وہ پورے وحدت الوجودی علماء اور صوفیہ مشائخ سب کی تکفیری کرتے ہیں. شیخ ابن عربی تک کی تکفیر کر دی ہے. تو تکفیری لوگوں کی خیر ایسے لوگوں کی بھی بات، ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جو دقیق باتوں کو، اس لیے کہا گیا کہ یہ دقیق بات ہے، ذرا ظاہر پرست جو ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے، جو لفظوں کے غلام ہوتے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں. لیکن جو لوگ اس نظام کو سمجھنے والے ہیں، نظام فلسفہ وحدت الوجود کو سمجھنے والے ہیں، ان کے لیے پھر یہ اس طرح کے اشعار اور یا فاضل بریلوی کے جو اشعار ابھی نقل ہوئے وہ سب ایک ہی چیز ہیں، الگ سے ہے ہی نہیں. الفاظ الگ الگ ہیں، باتیں ایک ہیں. اب انہوں نے کہا کہ حسن کی ابتدا بھی تو. اب یہ بتائیے کہ کائنات جو ہے شروع تو بعد میں ہوئی، اللہ رب العزت کی ذات پہلے سے ہے. پہلے سے اللہ کی جو ذات ہے وہ حسن مطلق ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ جمیل ہے. تو جمیل حقیقی، حسین حقیقی، حسن کا جو منبع اور مصدر ہے وہ تو وہی ہے اللہ کی ذات. تو ایک حسن حقیقی جو ہمیشہ سے موجود ہے، حسن کی ابتدا بھی تو، عشق کی انتہا بھی تو، عشق کی انتہا بھی تو ہے. عشق کی انتہا کیسے ہو رہی ہے؟ حسن کی ابتدا تو اللہ رب العزت کی ذات ہے، عشق کی انتہا یہ بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے. چونکہ وہ حسن مطلق تھا اور وہ جو ہمارا محبوب ہے، اب کیا ہے؟ اب ادھر سے دیکھیے تو اللہ رب العزت کی ذات ہمارا محبوب ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. لیکن وہ ایک مشہور شعر ہے، آپ جانتے ہیں کہ عشق اول در دل معشوق پیدا می شود، کہ پہلے تو معشوق کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے نا.
تا نسوزد شمع کہ پروانہ شیدا می شبد، جب تک چراغ نہ جلے تو پروانہ عاشق کیسے ہوگا؟ تو حسن کی ابتدا جو ہوتی ہے، عشق کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ حسن کے اندر ہوتی ہے۔ چنانچہ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ رب العزت حسن مطلق ہے، جمیل مطلق ہے، جمیل حقیقی ہے اور وہ ہمیشہ سے تھا، اب اس نے چاہا، ہے نا، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا، تو چاہنے والا کون ہوا؟ محب کون ہوا؟ اللہ۔ اور اسی کے لیے، اسی چاہت کی انتہائی درجے کی چاہت، چونکہ اللہ کا چاہنا سب ساری چاہتوں سے بڑھ کے چاہت ہے، تو اسی نے چاہا، تو چاہنے والا اللہ ہے، تو عاشق وہ خود ہوا، ہے نا۔ تو سب سے پہلا حسن وہی اور عاشق وہی۔ اب یہ عشق جو بڑھا، اللہ نے چاہا، اب یہ سفر عشق آگے بڑھ رہا ہے۔ کس کو چاہا اللہ نے؟ احببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں، تو چاہت بھی اللہ نے اپنے سے کی، تو معشوق اول بھی اللہ رب العزت کی ذات۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تخلیق کیا تاکہ پہچانا جاؤں، الا لیعبدون، حضرت ابن عباس کی تفسیر میں مطلب ہوا کہ الا لیعرفونی، تاکہ لوگ مجھ کو پہچانیں۔ تو اب اللہ نے کائنات کی تخلیق کی تاکہ میری پہچان ہو، کائنات کو بنایا تو کائنات کی تخلیق تو بالواسطہ ہوا، اصل مطلوب کیا ہوا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو اللہ عاشق ہوا، وہی معشوق ہوا، اللہ محب ہوا، وہی محبوب ہوا، خود اس نے چاہا اور خود ہی کو چاہا۔ اس چاہت کے نتیجے میں فخلقت الخلق، ہے نا، وما خلقت الجن والانس، اس چاہت کے نتیجے میں تخلیق ہوئی۔ اب تخلیق کا جو سفر ہو رہا ہے، یہ صوفیانہ فلسفے وجود کے حوالے سے یہ سفر شروع ہو رہا ہے نور محمدی سے، حقیقت محمدی سے، اور نور محمدی اور حقیقت محمدی سے جو یہ سفر شروع ہو رہا ہے تخلیق کا، پھر یہ تخلیق کا سفر مکمل کس پہ ہو رہا ہے؟ یہ تخلیق کا سفر مکمل بھی بشریت محمدی پہ ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی جو کائنات ہے، یہ اس کائنات کا مظہر کامل حضرت انسان ہے نا۔ انسان کو ہی جب ہم پھیلاتے ہیں تو یہ پوری کائنات بنتی ہے، اور اس پوری کائنات کو ہم سمیٹتے ہیں تو انسان بنتے ہیں۔ پھر انسانوں میں جو سب سے اشرف و اعلیٰ ہے، سب سے اولا ہے، سب سے بالا ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو وہ جو محبوب الہی ہیں، وہ جو معشوق الہی ہیں، یہ ہیں۔ تو اب اس کا کمالات کا جو سفر شروع ہوا تھا، عشق کا جو سفر شروع ہوا تھا، یہ سفر مکمل کس پہ ہو رہا ہے؟ تخلیق محمدی کی، تخلیق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیق بشری ہے، اسی پہ سفر شروع ہو رہا ہے۔ تو یہ جو سفر ختم ہو رہا ہے، تو یہ سفر جو ختم ہو رہا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیدا ہو رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم بشریت میں جو ہے جب جلوہ افروز ہو رہے ہیں، تو یہ جلوہ افروزی جو ہے یہ بھی اسی کی تخلیق، اسی کی مشیت، اسی کے ارادے اور اسی کے علم کا ظہور کامل ہو رہا ہے۔ تو یہ ظہور بھی الگ سے کہیں اور سے غیر خدا سے نہیں آ رہا ہے، بلکہ من اللہ آ رہا ہے نا۔ قد جاکم من اللہ نور، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا۔ تو یہ عشق کا جو سفر کائنات میں، جو کائنات کی تخلیق کے ساتھ جو عشق کا سفر شروع ہوا تھا، یہ سفر ختم ہو رہا ہے نور محمدی کے ظہور پر، اور یہ نور محمدی من اللہ ہے۔ قد جاکم من اللہ، یہ من اللہ ہے، اس لیے نور محمدی کا ظہور بھی حقیقت میں کمالات الہی کا ظہور ہے۔ نور محمدی کا جو وجود ہے یہ کمالات الہی کا ظہور ہے۔ اس اعتبار سے عشق کی انتہا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تخلیق بشریت ہے، یہ عشق کی انتہا ہے۔ یا عالم امر کی بات کریے کہ عالم امر میں جو اللہ نے چاہا، تو اس چاہت کی شروعات کہاں ہوئی؟ چاہت کی شروعات کہاں ہوئی؟ نور محمدی کی تخلیق سے۔ تو چاہت کی شروعات، ابتدا بھی وہیں ہو رہی ہے نور محمدی سے، اور انتہا، اس چاہت کی انتہا بھی یہیں پہ ہو رہی نور بشریت محمدی کے ظہور پہ۔ اس اعتبار سے کہا حضرت بیدم نے کہ حسن کی ابتدا بھی تو، عشق کی انتہا بھی تو، رہنے دے راز کھل گیا، بندے بھی تو، خدا بھی تو۔ یہ بندوں کے جو کمالات ہیں، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمالات ہیں، یہ ان کے کمالات نہیں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے، اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینے والا تو اللہ ہے، لیکن ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ فلاں کو ہدایت دے رہے ہیں، فلاں کو سمجھا رہے ہیں، فلاں کی ہادی بن رہے ہیں، اس پوری کائنات کے ہمارے ہادی اعظم رسول اللہ ہیں۔
لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ ہادی نہیں بن سکتے، چونکہ آپ کی طرف سے جو ہدایت آ رہی ہے وہ حقیقت میں کدھر سے آ رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہے. آپ بول رہے ہیں حقیقت وہ ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، آپ کا بولنا ہماری نظر میں تو دکھ رہا ہے کہ ایک بشر بول رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ بشر کا بولنا نہیں ہے، وہ اسی ذات حقیقی کا بول رہا ہے. اسی لیے رہنے دے راز کھل گیا، بندے بھی تو خدا بھی تو. رسول اللہ کی جو رسول اللہ کے جو الفاظ ہیں، رسول اللہ کے جو عمل ہے نا، بیعت رضوان کے حوالے سے اللہ پاک نے فرمایا کہ انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. پوری دنیا کیا دیکھ رہی تھی؟ پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اوپر ہے اور ان کے صحابہ کا ہاتھ نیچے ہے. ان کے صحابہ کا ہاتھ نیچے ہے، محمد رسول اللہ کا ایک بشر کا ہاتھ اوپر ہے. لیکن قرآن نے کیا کہا؟ اس کو بشر مت سمجھو، یہ بشر کمالات الہی کا ظہور ہے. جب کمالات الہی کا ظہور ہے تو اس بشری ہاتھ مت سمجھو، اس کو ید اللہ سمجھو، ید اللہ فوق ایدیہم. تو جب رسول اللہ کا ہاتھ یہ ید اللہ ہے تو رسول اللہ کا چہرہ بھی وجہ اللہ ہے، رسول اللہ کا وجود بھی کمالات خداوندی کا ظہور ہے. اسی معنی کر کے حضرت بیدم نے یہ بات کہی ہوگی جو میں سمجھ سکتا ہوں کہ حسن کی ابتدا بھی تو، عشق کی انتہا بھی تو، رہنے دے راز کھل گیا، بندے بھی تو خدا بھی تو. لیکن پھر یہ بات آئے گی کہ اس تعبیر سے اب یہ غلط فہمی میں پھر مت پڑ جائیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہے. نہیں، یہ خدا نہیں ہے، یہ تو بندے ہیں، مخلوق ہیں. بات صرف یہ ہے کہ خدا سے جدا نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ خدا سے جدا نہیں ہے. ما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رمی، ولیکن اللہ رمی. اس طرح کی بھی قرآن آیتیں موجود ہیں. کنکری رسول اللہ پھینک رہے ہیں، سارے مکہ کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ کنکری پھینک رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ کنکری نہیں پھینک رہے، اللہ کنکری. تو رسول اللہ کا بولنا، رسول اللہ کا چلنا، رسول اللہ کا کرنا، یہ سب کچھ اللہ نے اپنی طرف منسوب کر لیا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمالات الہی کے مظہر کامل ہیں. اس لیے وما ینطق عن الہوا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی انما یبایعون اللہ. لوگ بیعت کر رہے ہیں محمد رسول اللہ سے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ محمد رسول اللہ سے بیعت نہیں کر رہے ہیں، اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. لوگوں کی نگاہ میں رسول اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، حقیقت میں اللہ کا ہاتھ ہے. تو ان آیات کی جو تفسیر کوئی بھی ظاہر پرست کر سکتا ہے نا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، ید اللہ فوق ایدیہم، انما یبایعون اللہ، اس طرح کی بے شمار آیتیں ہیں. ان آیات کی جو بھی توضیح کی جا سکتی ہے بعین ہی، وہی توجیح، وہی توضیح، وہی تشریح حضرت بیدم شاہ وارسی کی کر لیجیے. اگر وہ آیات بے غبار ہیں، رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ کا ہاتھ کہا گیا ہے، رسول اللہ کے عمل کو اللہ کا عمل کہا گیا ہے، اگر وہ آیات بے غبار ہیں، اور یقیناً اس پہ ہمارا ایمان ہے کہ بے غبار ہیں، تو اسی پس منظر میں اسی سے روشنی لیتے ہوئے صوفیہ اس طرح کی باتیں کی ہیں. لہٰذا صوفیہ کے اشعار بھی بے غبار ہیں. یہاں پہ کیوں ظاہر پٹک جا رہا ہے؟ وہاں پہ تعویل کر رہے ہیں، یہاں پہ ظاہر پٹک جا رہا ہے. اس کے ارادے کا یہ ظہور ہے، اور اللہ رب العزت جب چاہتا ہے تبھی بندہ اس کی معرفت حاصل کرتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، انسانوں کو بنایا، اپنی محبت کا ظہور فرمایا، اپنے ارادے کا ظہور فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے مقربین بندے کے لیے، ان کے افعال کے لیے، ان کے اقوال کے لیے اپنی طرف سے جو قرآن میں ارشاد فرمایا، وہ یہ جو آیتیں آپ نے بتائی مختلف، ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اس طرح کی دوسری آیتیں جو آپ نے پیش کی ہے. تو ان آیتوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہے، کس قدر وہ محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے، اور وہی چاہتا ہے تو بندے کو اللہ توفیق دیتا ہے، تو بندے اپنے رب سے محبت کرتے ہیں اور رب کو چاہتے ہیں، اور اس کی عبادت کی توفیق بھی اسی کی طرف سے ملتی ہے. بلا شبہ یہ دنیا اللہ رب العزت کے مشیت اور ارادے کا ظہور ہے، اور مظہر عتم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اللہ خالق ہے، اور باقی سب مخلوق ہے. سچ ہے. اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے اس کی، اور باقی جو بھی چیزیں ہیں اس نے پیدا کی ہے وہ ایک دن فنا ہو جانی ہے. بلا شبہ اللہ کا چاہنا ہی اصل چاہنا ہے. اسی نے چاہا تو آج ہم اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، بے شک، اور ہمارے سامعین ناظرین دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور وہی اگر چاہے گا تو آئندہ بھی ہم اسی طرح اپنے ناظرین کے روبرو ہوتے رہیں گے. انشاءاللہ. ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی اس حدیث پاک سے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا
تو میں نے چاہا کہ میں متعارف ہو جاؤں، مجھے پہچانا جاؤں، تو میں نے مخلوق کو اور کائنات کو پیدا کیا۔ اللہ رب العزت نے چاہا تو یہ سب ہوا، اور انشاءاللہ اس کی مرضی ہوگی تو ہم آئندہ بھی آپ کے روبرو ہوتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔